بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عامر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ صلح فرمائی اور ساری شرطیں لکھی گئیں، اور شرطیں دیکھنے میں اکثر مسلمانوں کے خلاف تھی کہ نہ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، واپس جانا ہوگا اور پھر اگلے سال آئیں گے، آ کر عمرہ کریں گے، اور مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا تو مسلمان اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے مکہ مکرمہ آ گیا تو کافر جو ہے اس کو واپس کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ قصہ ہوا، اسی میں ابو جندل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور ابو جندل جو سہیل ابن عامر کے بیٹے تھے، اور ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا اور فرمایا کہ ان اللہ جاعل لک مخرجا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی صورت نکالے گا اور تم فاصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے، بہت غصے میں تھے، اور ابو جندل کو کہنے لگے کہ کافروں میں سے ایک کافر کا خون ایسا ہے جیسے کتے کا خون، اور ساتھ ساتھ تلوار بھی اس کی طرف بڑھا رہے تھے تاکہ اگر اس میں ہمت ہو تو اپنے والد کو قتل کر دے، لیکن ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی اگر مسلمان بیٹے کے سامنے کافر باپ آ جائے تو مجاہد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مجاہد کو چاہیے کہ رستہ چھوڑ دے اور دوسرے مجاہد کو اشارہ کر دے کہ بھئی تم ان پر حملہ کرنا چاہو تو کر دو، اس لیے کہ باپ کا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف کہنے کی اجازت نہیں تو تلوار مارنے کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی۔ خیر یہ قصہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب صلح ختم مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم حدی کے جانور نحر کرو اور اپنا سر منڈا لو، کیونکہ اگر حدی کے جانور لے کر آئے ہوں تو آدمی اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حرم کے اندر وہ جانور جا کر ذبح نہ کر دیا جائے۔ اس کو ایک اور آسان پڑھ لیا کتاب الحج میں شاید آپ نے، ہاں، فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہاں سے چلا اور راستے میں بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا، فرض کرو کہ یہاں سے چلا اور ایران میں جا کے بائی روڈ جا رہا تھا، ایران میں اسپتال میں داخل ہو گیا اور عمرہ یا حج کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور وہ اب حرم نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جانور حرم میں ذبح کروا دے اور خود حلال ہو جائے، یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے فرمایا کہ حدی کے جانور جو لے کر آئے ہو وہ حدیبیہ میں حرم کے اندر ذبح کرو، کیونکہ حدیبیہ کے بھی دو حصے ہیں، کچھ حصہ ہل کے اندر ہے اور کچھ حصہ حرم کے اندر ہے، یہ بھی اختلاف ہوگا جو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کتاب الحج کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حدی کے جانور ذبح کر دو اور حلال ہو جاؤ اور حلق کر لو یا قصر کر لو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اور روایت میں آپ نے پڑھ لیا بخاری اول کے اندر کہ فواللہ ما قام منا احد، اللہ کی قسم ایک آدمی بھی ہم میں سے کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ بھائی تم حدی کے جانور ذبح کر کے حلال ہو جاؤ، لیکن صحابہ اتنے غمزدہ تھے کہ وہ ان سے یہ ہو ہی نہیں سکا کام۔ معلوم ہے کہ طبی امور کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے بشرطے کہ اس پر اصرار نہ کیا جائے، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ جو طبی امور ہیں ان پر انکار نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ اپنے حد کے اندر رہیں اور اس پر شریعت کے مقابلے میں اصرار نہ کیا جائے۔ تو صحابہ کو یہ غم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے
تو آپ کی غمزدہ تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے صحابہ سے کہا کہ تم ہدی کے جانور نہر کر دو اور حلال ہو جاؤ، تو کوئی بھی حلال نہیں ہوا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ نہ کہیے، یہ غمزدہ ہیں، کبھی امور ہے یہ جی، کبھی امور ہیں، غمزدہ ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیے. آپ ایسا کیجیے کہ خود باہر تشریف لے جائیے اور اپنا جانور خود نہر کر دیجیے اور اپنا سر جو ہے وہ حلق کروا دیجیے اور کسی سے کچھ نہ کہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور آپ باہر تشریف لے گئے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا، پہلے آپ نے نہر کیا اپنے جانور کا ہدی کا، اور پھر آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا حلق کیا. تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے حلق کرا لیا تو کوئی گنجائش ہی نہ رہی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حلق کر لیا. اور اسی سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی عورت سے مشورہ لے لیا جائے تو جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک بات. دوسرا مسئلہ یہ نکالا گیا کہ اگر عورت کوئی اچھا مشورہ دے دے تو اس کا قبول کرنا مرد کے لیے جائز یا ناجائز؟ جائز ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور مشورے پر آپ نے عمل فرمایا. اب آپ واپس پلٹے ہیں جی، اور ہدی کے جانور نہر کرنے کے بعد آپ واپس پلٹے اور جناب مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایک صحابی کے ہے ابو بصیر رضی اللہ عنہ، وہ کافروں کی یعنی مکہ مکرمہ کے مشرکوں کی قید سے بھاگے اور سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں اور انہوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں اور میں ان سے بھاگ کر آیا ہوں. ابھی ابو بصیر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے اس کا جو مولا تھا یا جو آدمی تھا اخنس ابن شریح، اس نے 2 آدمی پیچھے بھیجے اس کو پکڑنے کے لیے، اور اخنس ابن شریح نے خط بھی لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد یہ ہمارا آدمی ابو بصیر آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کو آپ واپس کرو. جب یہ خط پہنچا اور وہ 2 آدمی بھی پہنچے اخنس ابن شریح کے، اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہاں پہلے سے موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر سے کہا کہ بھئی دیکھو ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، یہ صحیح اسلام کی بات ہو رہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے جی. فرمایا کہ بھئی ہم معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور ہم تو تمہیں واپس کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے واپس کر دیا جائے گا ان کافروں کے ہاتھ میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم کیا کریں، مجبور ہیں اور ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم معاہدے کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کرنے سے پہلے آپ 10 مرتبہ سوچ لو مولوی صاحب، دستخط کرنے سے پہلے عہد نامہ کا دستخط کرنے سے پہلے آپ 25 مرتبہ سوچو، دل چاہے آپ کا دستخط کرو یا نہ کرو. لیکن جب 1 مرتبہ معاہدہ ہو گیا اور آپ نے دستخط کر دیے، اب مجبور ہو گئے آپ، اب تو آپ کے ہاتھ کٹ گئے، اب تو اس معاہدے کو پورا کرنا پڑے گا. ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا. اب وہ 2 آدمی ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت تھا تو کھانا کھانے لگے. ابو بصیر جو تھے وہ بندھے ہوئے تھے لیکن کھانے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھول دیے تھے ان کے. تو ابو بصیر نے کہا کہ بھئی یہ تمہاری تلوار تو بڑی شاندار ہے. اس نے کہا بڑی شاندار ہے، فلاں جگہ سے خریدی ہے. کہا کیا مجھے دکھا سکتے ہو تھوڑی دیر کے لیے؟ تو کہا دیکھ لو. تو خیر اس نے تلوار ہاتھ لے لی ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اور ایک کو تو مار دیا. اب ایک کو قتل کیا اور اپنی رسیاں کاٹی اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس دوسرے کی طرف بھی بڑھے کہ اس کو قتل کریں. یہ بھاگا وہاں سے. تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو تھے، اب ہوا یہ کہ وہ جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا وہ آگے آگے اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پیچھے پیچھے. وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا تہبند اٹھا رکھا تھا اور دوڑ جا رہا تھا تو اور یہ کہہ رہا تھا کہ قتل صاحبی واللہ انی لمقتول، کہ میرا دوست تو قتل کر دیا گیا اور اللہ کی قسم بس میں بھی اب قتل کیے جانے والا ہوں. اور پیچھے پیچھے ابو بصیر آ رہے تھے تلوار لیے ہوئے. تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، آپ نے تو معاہدے پر عمل کر لیا اور آپ نے مجھے ان کافروں کے حوالے کر دیا، اب تو میرا ان کافروں کا معاملہ ہو گیا، اب جو ہے وہ آپ اس میں سے نکل جائیے بیچ میں، یعنی مجھے یہاں پناہ دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت میں آپ نے ان کو دیکھا اور فرمایا ویل امہ مسار حرب لو کان لہ احد، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حدیث کی بعض کتابیں میں ویل امہ محش حرب لو کان لہ احد، تو بخاری کی روایت میں ویل امہ مسر حرب لو کان لہ احد، اس کی ماں ہلاک ہو، یہ تو جنگ کے شعلے بھڑکا دے گا اگر اس کو کوئی اور مل گیا، ویل امہ اس کی ماں کی ہلاکت ہو، مسعر حرب، مصر کہتے ہیں ایندھن لگانے والے کو، یہ تو جنگ کا ایندھن بڑھانے والا ہے، یعنی جنگ کی آگ بھڑکانے والا ہے، لو کان لہ احد، اگر اس کے لیے کوئی اور بھی ہو گیا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ نہیں دیں گے، سمجھ گئے کہ حضور مجھے پناہ نہیں، لیکن اب ایمان کا اندازہ کیجیے مولوی صاحب، اسے کہتے ہیں توحید ہے جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نہیں دے رہے لیکن ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا، کمال صحابہ چنانچہ یہاں سے بھاگے، مکہ جا نہیں سکتے تھے، مدینہ میں حضور پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب یہاں سے بھاگے اور سوچا کہ میں کہاں جاؤں، تو یہ سمندر کے کنارے کی جو پٹے تھی وہاں پہنچ گئے، یہ یمبو اور یہ جو علاقہ ہے اس طرح پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ تو اب ادھر یہ جملہ جو ہے یہ پھیل گیا، ادھر سے ابو جندل جو ہے ان کو موقع ملا بھاگنے کا، اب جب وہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے بھاگے تو سوچا میں کہاں جاؤں، مدینہ تو جا نہیں سکتا تھا، حضور پھر ان کافروں کے حوالے کر دیں گے، وہ بھی وہاں سے بھاگے اور سیدھے ابو بصیر کے پاس پہنچے، لو کان لہ احد، پھر اس کے بعد کوئی اور بھاگا، یہاں تک کہ 70 کے قریب یہ لوگ جو تھے یہ سمندر کے کنارے پہ جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم تو حضور کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے جناب جو قریش کے قافلے والے تھے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے، اور جو قافلہ وہاں سے گزرتا تھا اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، اس کو لوٹ لیتے تھے اور جناب پیسہ اس کا، اور یہ وہ بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ تو روایت میں آپ نے پڑھا بخاری کی اول کی روایت میں کہ قریش نے حضور کو پیغام بھیجا تو ناشد اللہ والرحم، اللہ کی قسم دی اور رشتہ داری کی قسم دی کہ آپ کو اللہ کی قسم اور ہماری پرانی رشتہ داری کی قسم، لما ارسل الیہم، آپ ان کو پیغام بھیج دیجیے یہ آپ کے پاس آ جائیں اور ہم ان کو واپس نہیں بلائیں۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تکمیل فرمائی اور ایک ایک لفظ پر عمل فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے رستے کھول دیے۔ جب آدمی صحیح اصول اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں فرماتا، اپنے بندوں کو رسوا نہیں فرماتا، بشرطے کہ دھوکہ دہی، بدماشی اور یہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں، اور جو اصول صحیحہ شریعت کے مطابق ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ تو 70 صحابہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم آ جاؤ، لیکن کیا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے خط لکھ کر بھیجا ابو بصیر اور کہا کہ ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، اب تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہتے ہیں جب خط پہنچا تو ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو انہوں نے خط لیا، اس کو پڑھا، سینے پہ رکھا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو بصیر تشریف نہیں لا سکے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابو جندل اور یہ جو باقی ان کے ساتھی تھے یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ۔ یہ قصہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا، اور دب کر صلح کی گئی اور صحابہ پہ بڑا اثر تھا، اور بیچ میں یہ بات رہ گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ابھی آپ سیرت کتاب التفسیر میں سورۃ الفتح کی روایت میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس پہنچا، رات کا وقت تھا اور ہم واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے، میں نے حضور سے ایک بات پوچھی، حضور چپ، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، میں نے پھر حضور سے پوچھا، آپ پھر چپ، تو 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا تو پھر ان کو خیال ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کی، جب حضور جواب نہیں دے رہے تو میں بار بار حضور کو تنگ کیوں کر رہا ہوں، تنگ نہیں کرنا چاہیے، تو پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا میں نے گستاخی کی ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں خشیت ان ینزل فی قرآن، مجھے ڈر ہوا کہ میرے بارے میں کہیں
قرآن نازل نہ ہو جائے، یعنی میرے بارے میں، سزا کے بارے میں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورۃ الفتح نازل ہو رہی تھی۔ جب سورۃ الفتح پوری نازل ہو گئی تو آپ نے آواز دی کہ عمر کو بلا کے لاؤ۔ اب عمر سمجھے لو بھائی میری شامت آ گئی، تو قرآن مجید کی آیت میرے بارے میں یا میری سزا کے بارے میں نازل ہوگی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ جو روح زمین کی سب چیزوں سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے، اور یہ سورۃ الفتح ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ سورۃ الفتح سنائی۔ اور سورۃ الفتح کی ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے پوچھا کہ اب فتح ہوا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ دب کر آپ نے صلح فرمائی اور ہم لوگوں نے دب کر صلح کی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے، یعنی فتح کا پیش خیمہ ہے، آگے چل کر اسی کے نتیجے میں فتح ہوگی۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لام تحقیقیہ، پھر قد تحقیقیہ، پھر صدقہ، یہ ماضی کا صیغہ جو تحقیق وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ یقیناً تحقیق اللہ نے سچا کر دکھایا، یعنی سچا کر دکھائے گا رسول کے خواب کو حق طریقے سے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو اللہ تعالی نے بشارت دے دی کہ فتح ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو جو صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ گئی مخلصین وہ 1400 تھے۔ یہ بات ہے سن 6 ہجری کے آخر کی، ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں جو مجاہد تھے اور مسلمان تھے، جو لڑنے کے قابل تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے پہ تشریف لے گئے وہ کتنے تھے؟ 14۔ اور ٹھیک 2 سال یعنی 6 سال گزر چکے تھے کہاں؟ مکہ مدینہ منورہ آئے ہوئے، اور اس سے پیچھے کتنے سال گزر چکے تھے؟ 13 سال۔ تو 13 اور 6 19 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد مقاتلین کی کتنی تھی؟ 1400۔ اور ٹھیک 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ مقاتلین کی تعداد 10,000 تھی۔ 19 سال میں جو 1400 حضرات مسلمان ہوئے تھے، تو یہ جو 1.5 2 سال تقریباً گزرے، زیادہ 2 سال آپ لگا لو، 2 سال سے کم کار تھا، تو اس میں جناب 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مکہ کی صورت میں فتح مبین عطا فرمائی۔